السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو سن کر آپ کا ایمان اور یقین بھی بدلے گا، اور اپنے اوپر جو اساس کمتری کا شکار جو لوگ رہتے ہیں اس کا چھٹکارا مل جائے گا۔ شکر خدا پر عجیب واقعہ۔ ہندوستان کے مایہ ناز محدث حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ایک لائق شاگرد تھے، مولانا احمد علی صاحب۔ مولانا احمد علی صاحب بھی حدیث پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ آپ نہایت ہی معمولی اور کمزور جسم کے مالک تھے۔ چھوٹا سا قد تھا، سیاہ مائل رنگ، معمولی ناک نقش، اور بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی۔ ایک دن دوران درس بڑے تاثر کے ساتھ مزے لے کر اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ واقعہ اس قدر سبق آموز تھا کہ آج تک اس کا اثر دل سے نہ نکل سکا۔ مولانا نے بیان فرمایا، میں اعظم گڑھ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامع مسجد میں پڑھاتا تھا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں سے بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور انتہائی رشک کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار تھا۔ بلند و بالا قد اور مناسب اعضاء، سرخ و سفید کھلتا ہوا رنگ، دلکش ناک نقشہ۔ ایسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر افسردہ اور مضمحل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لے لیتا۔ راستے میں عجیب عجیب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرا دل اپنے حقیر اور معمولی جسم پر خدا سے شکایت کر رہا ہو۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک دیتا، مگر دوسرے دن دوسرا رویہ احساسات پھر اور زیادہ قدرت کے ساتھ تازہ ہو جاتے۔ ناشکری کرتا رہتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ مسجد سے باہر آتا، نوجوان کھڑا ملتا اور میں سے بے اشتیاق اس پر نظر جما لیتا۔ نوجوان کی شخصیت بڑی ہی دل آویز تھی، مگر اس دوران اس نے کبھی بھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا، نہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تکتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا رہتا جیسے کسی گہرے غم نے اس کو گھیر رکھا ہو، کبھی کسی سمت ٹٹکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باندھے رکھتا۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ آنے جانے والوں سے بالکل بے نیاز اپنے خیال میں مگن ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ یکا یک وہ میری طرف لپکا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، میرے دل میں کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا بھیدا ہوا کمزور وجود کچھ اور زیادہ حقیر محسوس ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تمہید کے بغیر بڑی عاجزی کے ساتھ اور لہجات کو درست کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب، آپ بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دعا دے دیجیے یا کوئی تعویذ دے دیجیے، شاید خدا مجھ پر کرم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کی یہ خلاف توقع جملے سنتا رہا۔ پھر میرے دل نے فوراً فیصلہ کیا کہ نوجوان ضرور کسی بڑی مجبوری میں ہے۔ میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی، آپ کس چیز کے لیے دم یا تعویذ مانگ رہے ہیں؟ وہ بولا، مولانا صاحب، میرے جسم کے ایک ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ کوئی کام کر سکتا ہوں۔ برسوں سے علاج کروا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں طبیعت گھبراتی ہے تو یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زندگی سے بیزار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میری زندگی میں کوئی سکھ اور کوئی لذت نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور آواز بڑبڑا گئی اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں حیران اور
سے یہ سب سن رہا تھا کہ کچھ دیر میں بت بنا کھڑا رہا، پھر اس کو کوئی جواب دے بغیر اسی طرح وہاں سے چلا آیا جیسے میں کوئی بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بہت قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں اور آج خدا کا شکر میں وہ بھی لذت تھی کہ اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ اس عجیب و غریب واقعے میں نصیحت کا بڑا سامان ہے۔ بہت سی الجھنوں اور بہت سی پریشانیوں کا تسکین بخش جواب اس میں موجود ہے۔ بے شک خدا نے آپ کو سب کچھ نہیں دیا، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کی قدر پہچانیے اور شکر بجا لانے کی عادت ڈالیے۔ ممکن ہے اپنی کسی کمزوری، ناقص یا پریشانی پر آپ کے دل میں بھی شکایت جذبات ابھرتے ہوں اور دوسرے کو اپنے سے بہتر دیکھ کر دل میں گڑھن پیدا ہوتی ہو۔ ایسے مواقع پر اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان صبر و شکر کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں اور کسی ایسی فکر گمراہی میں مبتلا ہو جائے جو مومن کے شایان نشان نہیں۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو بیان آپ کے سامنے کیا ہے، اس کے لیے ہم سوچیں کہ ہم اللہ سے کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔